تقریباً 9 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک بلاسپور اسٹیشن پر ہندوستانی ریلوے حکام پلیٹ فارم پر خوشگپیاں کرتے رہے۔ اسٹیشن ماسٹر بھی اپنی شاندار وردی پہنے کھڑا تھا اور ریلوے کے دوسرے اہلکار اسے گھیرے کھڑے تھے۔ جب 10 بجنے میں 25 منٹ رہ گئے تو ایک آدمی کو سگنل باکس بھیجا گیا تاکہ یہ معلوم کرے کہ گاڑی اب آ رہی ہے یا نہیں۔ 10 بجنے میں جب 10 منٹ رہ گئے تو باتوں کا سلسلہ صرف کبھی کبھار کی سرگوشیوں تک محدود رہ گیا۔ سب لوگ بمبئی کلکتہ میل کا انتظار کر رہے تھے، جس میں ایک بالکل نیا اور زبردست انجن لگایا گیا تھا۔ یہ ریل گاڑی آج رفتار کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے والی تھی، مگر اس کے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ ناگپور تک وہ مقرر وقت سے 3 منٹ آگے تھی۔ رائے پور پہنچتے پہنچتے، جو کہ بلاسپور سے 200 میل کے فاصلے پر ہے، وہ 3 منٹ اور آگے ہو گئی۔ یہ بڑی حیرت انگیز کامیابی تھی، مگر اس کے بعد خدا جانے کیا ہو گیا، کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ راستے میں اس نے نہ صرف 6 منٹ کی تیزی ضائع کر دی بلکہ 2 منٹ اور پیچھے ہو گئی، اور پھر ابھی تک اس کے آنے کے لیے سگنل نہیں دیا گیا تھا۔ بلاسپور سے کلکتہ تک 400 میل سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا، لہٰذا اگر اسے ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا ہے تو پھر فوراً آ جانا چاہیے، ورنہ پھر اس کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں۔ پلیٹ فارم پر مجمع لگا تھا۔ اس میں ایک سفید بالوں والا بوڑھا آدمی بھی تھا جس کا نام سرکاری دفتروں میں تو ماجد علی لکھا ہوا تھا، لیکن عام طور پر ہر شخص اس کو الن کے نام سے پکارتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا آدمی تھا، دبلا پتلا مگر چاق و چوبند۔ دراصل یہ ریلوے کا ایک آزمودہ کار گارڈ تھا، اب یہ ریٹائرڈ ہونے والا تھا، مگر اس سفر کے لیے اسے خاص طور سے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا اعزاز تھا۔ اس سفر میں چونکہ بمبئی اور کلکتہ کے درمیان رفتار کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس لیے ریلوے حکام نے خاص آدمی منتخب کیے تھے۔ چنانچہ الن کو یہ خصوصی اعزاز حاصل ہوا تھا کہ سفر کے آخری 300 میل کے دوران اس کو گارڈ کے فرائض انجام دینے تھے۔ ڈاک گاڑی کے ہوڑا اسٹیشن پہنچتے ہی الن کے فرائض ختم ہو جائیں گے اور وہ ایک آزمودہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے پنشن پر چلا جائے گا۔ الن بار بار پیشانی سے پسینہ پونچھتا جا رہا تھا۔ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا۔ اس کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا یہ آخری سفر رک جائے۔ آخر کار جب گاڑی کے آنے میں 10 منٹ کی دیر ہو چکی تو دور سے گھڑگھڑاہٹ سنائی دی اور تھوڑی ہی دیر میں انجن کی روشنی دکھائی دی۔ گاڑی کو یوں خواہ کسی وجہ سے دیر ہوئی ہو، مگر وہ جب بلاسپور اسٹیشن پہنچی تو خوب زور شور سے داخل ہوئی۔ اس کا ڈرائیور ضائع شدہ وقت کی تلافی کی کوشش کر رہا تھا، لہٰذا جب گاڑی نے بریک لگائے تو اسٹیشن پر شور مچ گیا۔ فوراً ہی ریلوے کے ملازمین کی ایک چھوٹی سی جماعت گاڑی میں داخل ہو گئی۔ انجن الگ کیا گیا، اس میں کوئلہ پانی بھرا گیا اور جہاں جہاں ضروری تھا تیل ڈالا گیا۔ کچھ اور ملازمین جھاڑو دینے کے لیے داخل ہو گئے۔ الن فوراً گارڈ کے ڈبے میں پہنچ گیا اور جس گارڈ سے اس کو چارج لینا تھا اس کو سلام کیا۔ اس نے دوسرے گارڈ سے پوچھا، تم کو دیر کیوں ہوئی؟ دوسرے گارڈ نے بری سی شکل بنا کر کہا، دھرا گرم ہو گیا تھا، چلو تم کو دکھاؤں۔ بہرحال الن نے ہر چیز کو خوب غور سے دیکھ لیا، کیونکہ اب اس ریل گاڑی کی ذمہ داری اس پر تھی۔ گاڑی میں بہت سے بکس رکھے ہوئے تھے جن پر بمبئی پورٹ کے حکام کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ الن نے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اب یہ تمام سامان اس کی نگرانی میں آ گیا۔ پھر وہ اپنا دروازہ بند کر کے دھرا دیکھنے گیا جس کی وجہ سے گاڑی کے آنے میں اتنی دیر ہوئی تھی۔ دھرا اب بھی کچھ گرم تھا، مگر ٹھنڈے پانی کے کپڑے اس کے چاروں طرف لپیٹے جا رہے تھے تاکہ اس کی گرمی میں کمی ہو سکے۔ اس پر تیل بھی کافی لگایا جا چکا تھا تاکہ چکنائی قائم رہے اور آئندہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ جس وقت یہ لوگ اس کام میں مصروف تھے، ایک آدمی جھاڑو لیے گارڈ کے ڈبے کے قریب والے ڈبے میں داخل ہو گیا۔
یہ آدمی بھی دوسرے ریلوے ملازمین کی طرح تھا، مگر اس نے جھاڑو دینے کی تکلیف گوارا نہ کی۔ اس کے بجائے وہ اس دروازے کی طرف بڑھا جو گارڈ کے ڈبے میں کھلتا تھا۔ الن کو جس گارڈ نے گاڑی سونپی تھی وہ اپنی گھبراہٹ میں یہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، لہٰذا وہ آدمی گارڈ کے ڈبے میں داخل ہو گیا اور کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھ کر اپنے چھپنے کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی اور جھاڑو کو گلیارے میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا جہاں مختلف اوزار رکھے ہوئے تھے اور انتظار کرنے لگا۔ ادھر باہر انجن پھر سے گاڑی میں لگا دیا گیا اور ہر طرح کی تیاری مکمل کر لی گئی تاکہ گاڑی اب بغیر رکے ہوئے سیدھی کلکتہ پہنچ جائے۔ جتنا وقت ضائع ہو چکا تھا اسے پورا کرنے کے لیے اب اس گاڑی کی اوسط رفتار 50 میل فی گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی ہونی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں راستہ بالکل صاف ہو وہاں اس کا ڈرائیور اسے 90 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھی چلا سکتا تھا۔ اتنے میں سگنل گرا اور اس کی سرخ بتی سبز ہو گئی۔ الن نے اپنی سبز لالٹین ہلائی، انجن نے سیٹی دی اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ الن تیزی سے لپک کر گاڑی پر چڑھ گیا اور اس نے اپنے ڈبے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر وہ کھڑکی سے منہ نکال کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ بلاسپور کی اب صرف ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ریل گاڑی چند جھونپڑیوں کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ ایک آدھ جھونپڑی میں مدھم مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اب تقریباً 300 میل کا سفر باقی رہ گیا تھا اور ہر میل کو 70 سیکنڈ یا اس سے بھی کم میں طے کرنا تھا۔ الن نے کھڑکیاں بند کیں اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنے ڈبے کو دیکھ کر مسکرایا۔ گاڑی کو اس سے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں سجایا گیا تھا۔ ایک ٹیلی فون بھی رکھا ہوا تھا تاکہ وہ ریل کے عملے سے بات کر سکے۔ وہ سرخ پہیہ بھی تھا جسے گھما کر گاڑی کو روکا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ گاڑی کی رفتار ریکارڈ کرنے کا آلہ بھی لگا ہوا تھا۔ الن مطمئن ہو کر اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا۔ عین اسی وقت وہ رک گیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلتا گیا۔ اسے ایک ایسی بات دکھائی دی جو ایک گارڈ کے ڈبے میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ سامنے پردے کے نیچے سے 2 میلے کچیلے پیر نظر آ رہے تھے۔ الن کافی تجربہ کار آدمی تھا، پھر بھی وہ کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ شاید اس کے منہ سے بے اختیار کوئی آواز نکل گئی کیونکہ پردہ ہلا اور وہ آدمی باہر نکل آیا۔ یہ ایک غریب آدمی تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ الن جوں ہی اس سرخ پہیے کی طرف گھوما جس سے گاڑی رک جاتی ہے تو وہ آدمی گھبرا کر بولا، ٹھہریے، مجھے گاڑی سے مت اتاریے، پہلے میری بات سن لیجئے۔ میں کوئی فقیر نہیں ہوں جو مفت ریل میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں معاف کرنا، الن نے ترشی سے کہا، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی اپنی پوری رفتار سے چلنے لگے گی اور اگر آپ نے گاڑی روک لی تو ایک معصوم لڑکے کا خون کر ڈالیں گے۔ آپ میرے بیٹے کو مار ڈالیں گے۔ مہربانی کر کے پہلے میری بات تو سنیے۔ تمہارے بیٹے کو مار ڈالوں گا؟ الن نے کہا اور اس کا ہاتھ سرخ پہیے سے ہٹ گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو تم کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ میں تمہارے بیٹے کو جانتا ہوں۔ اگر تمہارا بیٹا ہے۔ مالک سنیے تو، آج ہی مجھے اپنی بیوی کا خط ملا۔ میرا بیٹا کلکتے کے ہسپتال میں بہت سخت بیمار پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے، وہ مجھے بہت چاہتا ہے۔ اچھا تو پھر؟ الن نے پوچھا۔ اس گاڑی کے علاوہ اور کوئی گاڑی نہیں ہے۔ بمبئی کلکتہ میل کے لیے لائن بالکل صاف کر دی گئی ہے۔ کل دوپہر سے پہلے کلکتہ جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ہے۔ کیا محض اس وجہ سے میرے بیٹے کو مر جانا ہوگا کہ اس گاڑی میں صرف بڑے آدمی ہی سفر کر سکتے ہیں؟ وہ آدمی بولا۔ تمہیں اسٹیشن ماسٹر سے کہنا چاہیے تھا یا پولیس سے کہنا چاہیے تھا، الن نے کہا، مگر اب اس کی آواز میں سختی کم ہو چکی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا، وہ آدمی بولا،
انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ ایک مخصوص گاڑی ہے، یہ صرف بڑے آدمیوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کرایہ دینے کے لیے روپے بھی نہیں ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا رکا، پھر پوچھنے لگا، کیا یہ اچھا ہوگا کہ میرا اکلوتا بیٹا مر جائے جب کہ یہ گاڑی مجھے اتنی تیزی سے کلکتہ پہنچا سکتی ہے؟ الن نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے مگر جب اسٹیشن ماسٹر اور پولیس کچھ نہیں کر سکے تو پھر میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، یہ میرا آخری سفر ہے۔ اگر میں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور تم کو سفر کرنے دیا اور اگر کوئی بات ہو گئی تو مجھے ذلت کے ساتھ ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا، میری پینشن بھی ضبط کر لی جائے گی۔ کیا تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے؟ وہ آدمی بولا۔ الن نے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اس کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے جاپانیوں کی لڑائی میں مارے گئے، چوتھے کا ایک بازو بیکار ہے، ورنہ وہ بھی فوج میں ملازم ہو جاتا۔ الن کو اپنے اس واحد بیٹے سے بڑی محبت تھی، لہٰذا اس آدمی کی التجا سن کر اس کا دل بھر آیا۔ اتنے میں وہ آدمی بولا، اگر کوئی آ گیا تو میں الماری میں چھپ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور میں مرتے دم تک آپ کو دعا دیتا رہوں گا۔ الن نے دیوار میں لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ گاڑی اب ہر منٹ میلوں کا سفر طے کیے جا رہی ہے۔ اگر گاڑی اب روکی گئی تو بڑا وقت ضائع ہو جائے گا۔ یوں ہی گاڑی کو دیر ہو چکی ہے اور پھر ایک لڑکے کی زندگی کا سوال ہے۔ اچھا، الن نے کہا اور وہ ٹیلی فون کی طرف گھوما۔ میں باورچی کو ٹیلی فون کیے دیتا ہوں، وہ تم کو اپنے باورچی خانے میں رکھ لے گا۔ نہیں، میں گاڑی سے کود پڑوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ باورچی مجھے کلکتہ تک تو لے جائے گا مگر وہاں مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری کوشش برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور بولا، آپ تو جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ ہر لمحہ قیمتی ہے۔ میرا بیٹا، میرا اکلوتا بیٹا، نہ جانے اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ مہربانی کر کے کسی کو نہ بتائیے، میں اسی جگہ رہوں گا اور جب ہوڑا اسٹیشن کے قریب گاڑی دھیمی ہوگی تو میں کود جاؤں گا۔ اس وقت بھی اندھیرا ہوگا، کوئی مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ الن کے تصور میں ایک چھوٹے سے لڑکے کی صورت گھومنے لگی جو کلکتے کے ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور وہ لڑکا اپنے باپ کے لیے رو رہا ہے۔ آخر کار الن نے سر ہلا دیا۔ اچھی بات ہے، تم یہیں رہو۔ بھگوان آپ کو ہمیشہ سکھی رکھے، وہ آدمی بولا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگا۔ الن کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اس وقت گاڑی اندھیرے جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ جا بجا جھاڑیوں میں جگنو چمک رہے تھے۔ اتنے میں اسے 2 ہیرے چمکتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ کسی جنگلی جانور کی آنکھیں تھیں جو اندھیرے میں بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی تھیں۔ الن سوچنے لگا کہ خدا کتنا مہربان ہے، آج رات مجھے کیا عزت نصیب ہوئی ہے، کل میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا اور پینشن پر چلا جاؤں گا، لہٰذا اس غریب اور پریشان باپ نے جو التجا کی ہے اسے کیسے ٹھکراؤں؟ اس نے اس آدمی کو پکارا اور جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے تو الن نے اپنے کھانے میں سے اسے روٹیاں دیں۔ پھر الن نے اس سے کہا، اب میں ذرا چائے پینے ریستوران گار جاتا ہوں۔ جب الن چلا گیا تو وہ آدمی اپنے دل میں سوچنے لگا، دنیا میں ہر منٹ ایک بیوقوف پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یہ بیچارہ گارڈ بھی میرے بیٹے کے قصے کو سچ سمجھ بیٹھا۔ اگر میں صبح سے پہلے کلکتے پہنچ جاؤں گا تو پھر پولیس مجھے کبھی نہیں پکڑ سکے گی۔ رات بھر بمبئی کلکتہ میل چنگاڑتی چلی گئی۔ جہاں جہاں موقع ملتا تھا وہ 1 منٹ میں 1.5 میل پورا کر لیتی تھی۔ دوسرے مقامات پر وہ 30 میل فی گھنٹے کی رفتار سے رینگنے لگتی تھی۔ الن یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ گاڑی نے وقت کی کمی پوری کر لی ہے اور اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو وقت سے 6-7 منٹ پہلے ہی وہ کلکتے پہنچ جائے گی۔ یہ واقعی بڑا کارنامہ ہوگا۔ صبح ہونے سے 1 گھنٹے پہلے وہ آخری بار ریل گاڑی کا معائنہ کرنے کے لیے اٹھا۔ اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو بظاہر سو رہا تھا۔ الن سوچنے لگا کہ جب واپس آؤں گا تو اس کو جگا دوں گا،
کیونکہ اس وقت تک ہم لوگ کلکتہ سے 20 میل کے فاصلے پر ہوں گے۔ خدا کرے اس کا بیٹا زندہ ہو، کیونکہ اولاد کا صدمہ واقعی بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد الن اپنے ڈبے سے باہر چلا گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور جوں ہی وہ باہر نکلا اس آدمی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تک وہ چپکا پڑا رہا اور جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ الن جا چکا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پہلے ہی سے ان چیزوں پر نظر رکھے ہوئے تھا جو قیمتی تھیں، لہٰذا اس نے الن کی الارم گھڑی، جوتیاں اور 2-4 اور چیزیں اکٹھی کر لیں۔ پھر اس نے ان چیزوں کو ایک گٹھری میں باندھ لیا۔ اس کے بعد وہ اس دیوار کے پاس پہنچا جہاں گاڑی روکنے والا ایک سرخ پہیہ لگا ہوا تھا۔ اس نے باہر رات کی تاریکی پر نظر دوڑائی۔ اس وقت گاڑی ایک نہایت گھنے جنگل سے گزر رہی تھی۔ گاڑی سے کودنے کے لیے یہ جگہ بہترین تھی۔ تلاش کرنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے یہ سب سے اچھی جگہ تھی، لہٰذا اس نے وہ سرخ پہیہ گھما دیا۔ پوری ریل گاڑی میں ایک جھٹکا لگا۔ ڈرائیور کو جوں ہی پتہ چلا کہ کسی نے ہوائی بریک لگایا ہے تو اس نے بھاپ کو روک دیا اور انجن بند کر دیا۔ گھومتے ہوئے پہیوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں، گاڑی ہلی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی رفتار 10 میل فی گھنٹہ رہ گئی۔ جب رفتار 10 میل فی گھنٹے سے بھی کم رہ گئی تو اس آدمی نے گارڈ کے ڈبے کا دروازہ کھولا، ذرا سنبھلا اور پھر اس نے چھلانگ لگا دی۔ وہ لڑھکتا ہوا چلا گیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتا ہوا جھاڑیوں میں چلا گیا۔ الن تیزی سے اپنے ڈبے میں واپس آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ سرخ پہیہ گھمایا جا چکا ہے تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی کو روکنے کی کارروائی کسی مسافر نے نہیں کی ہے بلکہ اس آدمی نے کی ہے جسے اس نے پناہ دی تھی۔ یہ بات تو بہرحال ظاہر ہو جانے والی تھی کہ گاڑی روکنے کا اشارہ گارڈ کے ڈبے سے کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ بس اب فائر مین آتا ہوگا اور آ کر پوچھے گا کہ گاڑی کیوں رکوائی گئی۔ اس رکنے کی وجہ سے کئی قیمتی منٹ ضائع ہو جائیں گے۔ الن سوچنے لگا کہ آخر سبب کیا بتایا جائے گا۔ اگر صحیح بات بتاتا ہے تو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، ملازمت سے نکال دیا جائے گا اور پینشن بھی ضبط کر لی جائے گی۔ وہ یہ نہ طے کر سکا کہ کیا بتائے۔ اس نے جب بلاسپور اس اجنبی ڈبے کو رہ جانے دیا اسی وقت اس نے قانون کے خلاف حرکت کر ڈالی اور اب اس غلطی کی وجہ سے بمبئی کلکتہ میل دیر سے کلکتے پہنچے گی۔ الن اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ گزر گئے، پھر 10 منٹ گزر گئے۔ جو مسافر سو رہے تھے وہ اب کھڑکیوں میں سے جھانک جھانک کر یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا بات ہو گئی ہے۔ آخرکار قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ فائر مین، ڈرائیور اور ریلوے کے 2 بڑے بڑے افسر اندر آ گئے۔ الن نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وہ غلطی کر چکا تھا، لہٰذا اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی تیار تھا۔ وہ اپنا گلا ٹھیک کر کے اقرار جرم کرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں ریلوے کے نائب صدر، جو شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھے، بولے، ملازمت کا شاندار اختتام ہے۔ تم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ آخر کس بنا پر تم نے یہ کیا؟ تم دیکھ تو نہیں سکے ہوگے؟ ڈرائیور تو کچھ دیکھ ہی نہیں پایا۔ الن کے گلے میں پھندے پڑنے لگے۔ وہ چپ چاپ ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ آخرکار ڈرائیور بول اٹھا، پٹری پر ہاتھی مرا پڑا ہے، بالکل پٹری کے آر پار۔ اگر تم نے اشارہ نہ کیا ہوتا تو ہم لوگ 60 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ٹکرا گئے ہوتے۔ نائب صدر بیچ میں بول اٹھے، اور ہم سب مر چکے ہوتے۔ آخر تم نے یہ کام کیا کیسے؟ تم کو اس کا علم تو ہو نہیں سکتا تھا۔ خدا بڑا کریم ہے، الن نے آہستہ سے کہا اور بیٹھ گیا۔ اس کے گھٹنے بیکار سے ہو رہے تھے۔ بمبئی کلکتہ میل کو 2 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی، کیونکہ 3 ٹن کے ہاتھی کو ریلوے لائن سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر کسی کو دیر ہو جانے کی فکر دامن گیر نہیں ہوئی۔ رہا ریکارڈ قائم کرنے کا معاملہ تو ایک بار پھر کوشش کر لی جائے گی۔ الن ایک ہیرو بن گیا۔ تمام اخباروں میں اس کی تصویریں شائع ہوئیں، لیکن جس آدمی نے اپنے محسن کو دھوکہ دیا
اور جس کی وجہ سے گاڑی ہاتھی سے ٹکرانے سے بچ گئی، اس نے الن کی تصویریں نہیں دیکھیں۔ بات یہ تھی کہ اسی جنگل میں جہاں ریل رکی تھی، ایک تیندوے نے اسی وقت ایک بندر پکڑا تھا اور وہ اسے کھانے جا رہا تھا کہ ریل آ کر اسی جگہ کے قریب رک گئی۔ تیندوا گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ الن کے ناخواندہ مہمان نے بلاسپور میں ایک قتل کر دیا تھا اور وہ پولیس سے بھاگ رہا تھا۔ پولیس سے تو خیر بچ نکلا، مگر تیندوے نے اس کا کام تمام کر دیا۔ چنانچہ اس کی لاش جھاڑیوں میں چھپی پڑی رہی اور سوائے چیونٹیوں کے کسی نے اس کو یاد نہ کیا۔ ان چیونٹیوں نے ایک ہفتے کے اندر اس کا صفایا کر دیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔